میں قرآن مجید ہے. قرآن مجید کو ہم کھولتے ہیں، سورہ بقرہ آ گئی. اللہ نے ابتدا میں ہم سے اقرار کروایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب. الف لام میم کے متعلق یہ قرآن مجید کے صورتوں میں جو الفاظ آتے ہیں، علماء محدثین نے لکھا ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں واللہ عالم بمرادہ، ان کی مراد کو اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، نہ کوئی محدث جانتا ہے نہ کوئی مفسر جانتا ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ راز کے صیغے ہیں، الفاظ ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ نے ہم سے اقرار کروایا، اے مسلمان تیرے دل میں ایمان ہے، کر اقرار. ذالک الکتاب، یہ قرآن وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک، بول بول، جس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم اس قرآن کو ماننے والے ہیں، کوئی شک اس کی کتاب میں نہیں ہے. ہدی للمتقین، جب ہمارا کامل یقین ہوگا، اللہ کے قرآن نے کہا ہدی للمتقین، پھر رب سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ بن جائے. اب اس قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سارے قصص کو بیان فرمایا. انبیاء کے قصص اس قرآن میں، نماز اس قرآن میں، حج اس قرآن میں، زکوٰۃ اس قرآن میں، جہاد اس قرآن میں، اور وراثت کے احکام اس قرآن میں، ہمسایوں کے حقوق اس قرآن میں، رہن سہن ہمارا اس قرآن میں موجود ہے. اور ہمارا اس قرآن کے اوپر کیا ہے؟ یقین ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر انبیاء کے قصص کو بیان فرمایا. 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دنیا میں آئے. اللہ رب العزت نے بعض کو نبی بنا کر بھیجا، بعض نبی اور رسول بن کر آئے، اور اللہ رب العزت نے ان کا اس میں تذکرہ فرمایا. آج کا جو ہمارا جمعۃ المبارک کا موضوع ہے وہ اللہ رب العزت کے نبی جناب حضرت خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا آپ نے نام سنا ہوگا. سورہ کہف کے اندر ان کا ایک مشہور واقعہ ہے. سورہ کہف کی روشنی میں حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق چند گزارشات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. میرے بھائیوں، حضرت خضر علیہ السلام کا نام ایک روایت میں آتا ہے ابو العباس کے نام سے مشہور تھے، ایک روایت میں آتا ہے ان کا نام عبداللہ تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کا نام بلیلہ تھا. اور خضر ان کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جس جگہ پر یہ قدم رکھتے وہ جگہ سرسبز و شاداب ہو جاتی، سبزہ اگ جاتا تھا. اسی وجہ سے ان کا نام خضر رکھ دیا گیا، خضر علیہ السلام. دیکھو حضرت نوح علیہ السلام ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا پتہ ہے اصل نام کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار ہے. نوح اس وجہ سے کہتے ہیں 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی. وہ روتے تھے، نوح سے نوح کرنا، رونا. اتنی روتے تھے اللہ کی محبت میں، رو رو کر آپ کے یہ داڑھی کے بال سارے گیلے ہو جاتے رونے کی وجہ سے. اس وجہ سے قرآن میں عبد الغفار کی بجائے اللہ نے ان کو نوح سے خطاب فرمایا. انشاءاللہ ہمارے زندگی وفا اگلا جمعہ اگر میں یہاں ہوا تو ہمارا موضوع حضرت نوح علیہ السلام کے سیرت طیبہ کے حوالے سے ہوگا. تو حضرت نوح علیہ السلام کی یہ اولاد میں سے ہے حضرت خضر علیہ السلام. تو حضرت خضر نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق علماء محدثین کی مختلف روایات ہیں. بعض نے کہا یہ فرشتہ ہے، بعض نے کہا یہ ولی ہے، بعض نے کہا نہیں یہ نبی ہے. اور قرآن مجید کی مقدس آیات مبارکہ سے یہی معلوم ہوتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہے. باقاعدہ طور پر جس طرح اللہ نے نبوت اور شریعت دے کر رسالت، یعنی رسالت رب کا پیغام کو کہتے ہیں، اور نبی اس کو کہتے ہیں نبا یبلغ کا معنی ہوتا ہے خبر دینا، یعنی ایک خبر پہنچانے والے کو نبی کہتے ہیں. رسالت ایک اللہ کے حکم کو لے کر چلے جائے. تو یہ اللہ کے نبی تھے، لیکن ان کے پاس جو علم تھا وہ علم لدنی تھا، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے باقاعدہ ان کو ایک علم دیا گیا تھا. بہرحال یہ اللہ کے نبی تھے. جو جمہور کا قول ہے حضرت خضر نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کہاں ہے؟ علماء نے لکھا ہے وہ اللہ رب العزت کی زمین پر ہے، بعض نے کہا آسمان پر ہے. بہرحال حضرت خضر علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق روایات
روایات موجود ہیں، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کی وفات کی روایات موجود نہیں ہے، وہ اس وقت زندہ ہے۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، حضرت خضر علیہ السلام بھی زندہ ہے۔ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق ان کا ایک سفر ہوا جس کو سورہ کہف میں بیان کیا گیا، اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، بخاری شریف میں یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ بیٹھے تھے، بنی اسرائیل کے مجمع میں بیٹھے تھے، باز فرما رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بیان میں فرمایا، کسی نے سوال کیا کہ اے کلیم، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ آپ سے کوئی بڑا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ جملے نکل گئے کہ نہیں، مجھے اللہ نے بہت علم دیا۔ قرآن کی آیات ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ایک علم والے کے اوپر بھی علم والا ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ میرے کلیم موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ اے موسیٰ، آپ نے کیسے کہہ دیا کہ زیادہ علم رکھنے والا میں ہوں؟ آپ سے زیادہ بھی علم رکھنے والا دنیا میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ، مجھ سے بھی زیادہ جو علم رکھنے والا ہے میری ملاقات ان سے کرا دیجئے، تاکہ میں جاؤں، میری ملاقات ہو اور میں وہاں پر پہنچوں، ان کو دیکھوں اور ان سے میں علم حاصل کروں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام مل گیا کہ موسیٰ جاؤ مجمع البحرین، جہاں پر دو سمندر آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اسی جگہ پر میرا ایک بندہ وہاں موجود ہے، اس سے ملاقات کر لو، اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہو میں نے اس کو آپ سے زیادہ علم دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم چل پڑے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نشانی بھی آئی کہ آپ کے پاس جو زاد راہ ہے، آپ کے پاس زاد راہ مچھلی تھی، اور آپ کے ساتھ آپ کے جانشین حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بھی تھے، جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین بنے۔ اللہ رب العزت نے ان کو نبوت عطا کی تھی، وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نشانی ملی کہ اے میرے کلیم، آپ یہ زاد راہ لے کر چل پڑے سمندر کے کنارے پر، جس جگہ پر آپ کی خرجین سے، آپ کے تھیلے سے یہ مچھلی نکل کر سمندر میں چلی جائے، سمجھ لینا یہ وہی جگہ ہے جس جگہ پر میرا بندہ وہاں موجود ہے، جس سے آپ نے علم سیکھنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، حضرت یوشع بن نون بھی ساتھ ہے، وہ زاد راہ لے کر جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ آئی، وہاں پر بیٹھ گئے، ایک دن ایک رات کا سفر تھا۔ وہاں پر پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیند ہے، آرام کر رہی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم، اپنے جانشین حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ آپ یہاں پر موجود رہیں، اس کی نگرانی کریں، ایسا نہ ہو اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے کہا گیا ہے کہ جس جگہ پر یہ مچھلی زندہ ہو کر چلی جائے، جس جگہ پر چلی جائے پانی میں، وہی جگہ ہوگی، اسی جگہ پر میرا بندہ موجود ہوگا جس سے آپ نے علم سیکھنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے، مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اسی جگہ پر ایک گڑھا ہو گیا، اور مچھلی نے اپنی جگہ بنا لی، ایک نشانی کے طور پر وہاں پر مڈیر لگ گئی، خشک ہو گیا، پانی سائڈ میں چلا گیا، تھوڑا سا گڑھا پڑ گیا، مچھلی اس میں چلی گئی۔ اب یوشع بن نون علیہ السلام نے سوچا اگر میں موسیٰ علیہ السلام کو کہ غصے والے تھے، جلالی تھے، اگر میں ان کو نیند کی حالت میں ان کو بیدار کرتا ہوں، ایسا نہ ہو غصے ہو جائے، میں ان کو سونے دیتا ہوں، جب اٹھیں گے تو میں ان کو کہہ دوں گا کہ اے کلیم ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے،
کہ یہ مچھلی زندہ ہو کر اس میں چلی گئی ہے کہ آپ یہی جگہ ہے، میں ان کو بتا دوں گا، یہاں پر وقت کے نبی کو ہم پالیں گے۔ جب بیدار ہوئے صبح تو چل پڑے۔ قرآن کہہ رہا ہے اسی واقعے میں کہ چل رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے یوشع وہ لے آؤ جو زاد رہا تھا، جو مچھلی تھی جو ہم نے تیار کی ہوئی تھی، وہ لے آؤ میرے پاس۔ تو فوراً حضرت یوشع بن نون کی زبان پر یہ الفاظ آئے کہ وہ شیطان نے مجھے بھلوا دیا تھا اے کلیم، جب آپ سو رہے تھے وہ تو مچھلی میری خرجین سے زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی۔ شیطان نے مجھے بھلوا دیا تھا، میں بتانا آپ کو بھول گیا تھا کہ یہی جگہ ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ولی وہ جگہ تو وہی ہے جس کے متعلق مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ جس جگہ پر مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے یہ وہی جگہ ہوگی جہاں پر میرا ایک مخصوص بندہ جس کا نام خضر علیہ السلام ہے وہاں پر موجود ہوں گے۔ آپ سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، آپ ان کی شاگردی حاصل کریں، ان سے علم سیکھیں۔ خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا واپس چلیں، اب واپسی کا سفر کریں، میری وہی جگہ ہے۔ واپس چل پڑے۔ واپس چلتے چلتے اسی جگہ پر پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ کا بندہ سمندر جہاں پر دونوں سمندر آپس میں مل رہے ہیں، ٹکرا رہی ہے، اس سمندر کے ٹکرانے کی لہروں کے اوپر ایک اللہ کا بندہ کپڑا سفید رنگ کا کپڑا لپیٹ کر آرام کر رہا ہے۔ پاؤں کے نیچے بھی کپڑا ہے، سر کے نیچے بھی کپڑا ہے، کوئی جگہ کھلی ہوئی نہیں ہے جس سے وہ دیکھ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے السلام علیکم کہا، انہوں نے وعلیکم السلام کا جواب دیا اور فرمانے لگے حضرت خضر علیہ السلام آپ کون ہیں؟ یہ الفاظ کہہ کر پھر فرمایا آپ بنی اسرائیل کی طرف جو نبی اللہ کی طرف سے آئے ہیں موسیٰ، آپ کا نام موسیٰ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا جی ہاں میرا نام موسیٰ ہے، کیا کرنے آئے ہو؟ خضر علیہ السلام نے پوچھا ہے موسیٰ کیا کرنے آئے ہو؟ جواب ملا اللہ رب العزت کی طرف سے میں آیا ہوں، اللہ رب العزت نے آپ کا نام لی ہے، آپ کی طرف بھیجا ہے، ایسے ایسے معاملے ہیں، میں آپ کی شاگردی اختیار کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ رب العزت نے مجھے فرمایا ہے کہ اے موسیٰ آپ سے بھی زیادہ علم والا بندہ دنیا میں موجود ہے، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کے مجمع میں دعویٰ کیا تھا، ایک بنی اسرائیل نے مجھ سے سوال کیا کہ اے موسیٰ آپ سے کوئی بڑا عالم بھی ہے، آپ سے بڑا علم رکھنے والا بھی ہے؟ میں نے بنی اسرائیل کو جواب دیا نہیں، اللہ نے مجھے بہت سارا علم دیا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا ہے کہ موسیٰ آپ سے بھی بڑا علم والا میری دنیا میں موجود ہے۔ پھر میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میری اس بندے سے ملاقات کرا دیجئے، میں اس سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ خیر حضرت خضر علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے، ملاقات ہوئی، اب شرائط طے ہو رہی ہے۔ شرائط کیا طے ہوئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے کہ آپ مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ میرے ساتھ چل نہیں سکتے، میرے ساتھ آپ چل نہیں سکتے، آپ سفر نہیں کر سکتے۔ قال علم اقل انک لن تستطيع معي صبر، قرآن مجید ہے، یہ میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ آپ کے سامنے یہ سورہ کہف ہے، اسی سورہ کہف کے اندر اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بیان فرمایا کہ قال علم اقل انک لن تستطيع معي صبر، کیا آپ میرے ساتھ چلنے کی استطاعت نہیں رکھتے، صبر نہیں کر سکتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ خضر علیہ السلام آپ چلے، میں آپ کی شاگردی حاصل کروں گا، میں چلوں گا آپ کے ساتھ، میں صبر کروں گا۔ آپ دونوں کا سفر شروع ہو گیا، جا رہے راستے میں دریا آیا، اب دریا کو عبور کرنا تھا، کشتی میں بیٹھے دونوں خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے، اب دریا کا سفر ہے، جا رہی ہے۔ جیسے کشتی میں بیٹھے، ابھی سفر شروع نہیں ہوا، بیٹھتے ہی حضرت خضر علیہ السلام کے ہاتھ میں کلاڑا تھا، کلاڑا اٹھا کر اس کشتی کو تختے نکال دیے، اس کو توڑ دیا،
کشتی کو توڑ دیا، نئی کشتی۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق آتے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے علم لدنی ملا تھا، عطائی علم ملا تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ نبی تھے، اور پیغمبر کی شان ہے اگر نبی کے سامنے کوئی غیر شرعی کام ہوگا نبی برداشت نہیں کرے گا، نبی بول پڑے گا۔ یہ نبوت کے صفات میں سے ہے، یہ غیر شرعی کام ہے نا کہ کشتی میں سواری ہے اور خضر علیہ السلام نے کنارہ اٹھایا اور اسی کشتی کو دریا کے کنارے پر توڑ دیا، تختے نکال دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی وقت بول پڑے، برداشت نہیں ہوا، فرمانے لگے موسیٰ یہ کیا کیا؟ اسی کشتی پر ہم سے وہ کرایہ نہیں لے رہا، یہ لے کر ہمیں جائے گا، یہ سمندر ہے، یہ دریا پار کروائے گا، آپ نے کنارہ اٹھا کر اسی کے تختے نکال دیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا قال الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا، کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا آپ میرے ساتھ چلنے کی استطاعت نہیں رکھتے، آپ صبر نہیں کر سکتے، میرے ساتھ آپ کا گزارا نہیں چلے گا۔ اے موسیٰ آپ مجھ سے جدا ہو جائیں، اپنے راستے جدا کر لیں، آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ اے خضر آپ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے مہلت دے دیجئے، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، میں سفر کروں گا، آئندہ میں آپ سے سوال نہیں کروں گا، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ پھر چل پڑے، پھر راستے میں گئے، چند لڑکے کھیل رہے تھے، حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا ایک نوجوان لڑکا آیا ملنے کے لیے، تھپڑ مارا، اس کی موت واقع ہو گئی، وہی پر مر گیا۔ اب غیر شرعی کام ہے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ بھی ہو گیا دوسری مرتبہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً حضرت خضر علیہ السلام سے فرمانے لگے خضر یہ کیا کر دیا، ناک جان ہم سے چلی گئی، قتل ہو گیا۔ وہ لڑکا ملنے کے لیے آیا، آپ نے اس کو تھپڑ مار کے اس کی جان نکال دی۔ فوراً سورہ کہف یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے قال الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا آپ سے آپ میرے ساتھ چلنے کی صبر استطاعت نہیں رکھتے، آپ اپنے راستے جدا کر لیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہی منت سماجت کی نہیں، میں نے آپ سے علم حاصل کرنا، میں نے جانا ہے۔ پھر خضر علیہ السلام مان گئے، پھر جا رہی ہیں، راستے میں ایک دیوار تھی، ٹیڑھی دیوار تھی، اس دیوار کو توڑا، اس دیوار کو توڑ کر حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بنایا۔ جب اس دیوار کی تعمیر کی ان کو بھوک لگی اور ان لوگوں سے کھانا مانگا۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، بس وہ دونوں نبی چلے حتیٰ إِذَا أَتَيَا، یہاں تک کہ وہ آئے أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا، بستی والوں کے قریب آ کر ان سے کھانا طلب کیا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان بستی والوں سے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے کھانے سے انکار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سوال کیا خضر علیہ السلام سے کہ آپ سارا دن مجھ سے مزدوری کروا رہی ہیں، میں نے گارا بنایا، دیوار توڑ کر بستی والوں کی ہم نے دیوار دی ہے، اور بستی والوں کی حالات ایسی ہیں، ہم نے کھانا مانگا، جو بندہ کھانے تک نہیں دے رہا اور ہم کیوں لگے ہیں ان کی دیوار دے رہی ہے۔ فوراً حضرت خضر علیہ السلام نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمانے لگے قال الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا، کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ چلنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ قال هذا فراق بینی و بینی، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا بس کریم بیٹھ جائیں، اب میرا اور آپ کے جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب میرے اور آپ کے راستے جدا جدا ہیں، اب بیٹھو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب ہم سفر کرنے لگے تھے دریا کے اندر اور آگے جہاں کشتی جانی تھی وہاں پر ایک ظالم بادشاہ تھا، جس کی نئی کشتی ہوتی وہ چھین لیتا تھا، اور میں نے اس کو اعتدال کر دیا، میں نے اس کو توڑ دیا تاکہ اس کی کشتی بچ جائے، وہ ظالم بادشاہ وہ کشتی نہ چھین سکے۔ اور دوسرا میں نے لڑکے کو مارا، اللہ کی طرف سے مجھے یہ علم اللہ کی طرف سے مجھے بتا دیا گیا تھا
یہ لڑکا ابھی چھوٹا ہے، یہ بڑا ہو کر یہ اپنے پورے خاندان کو، والدین کو مارے گا، والدین کا قاتل بن رہا ہے یہ لڑکا۔ میں نے اسی وقت اس کو ختم کر دیا۔ اور تیسرا آپ نے مجھ سے پوچھا یہ کام آپ نے کیوں کیا؟ دیوار کو گرایا، دیوار کو دیا، ان بستی والوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا، یہ کام آپ نے کیوں کیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے، اے کلیم، یہ جو دیوار ہے، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے۔ 2 یتیم بچوں کا کیا ہے؟ خزانہ تھا۔ دیوار گرنے کے قریب تھی، وہ بچے ابھی چھوٹے ہیں، اگر ہم دیوار کو گرا کر یہ دیوار اس کے اوپر نہ دیتے تو ان بچوں کی بلوغت سے پہلے پہلے لوگ خزانہ نکال دیتے۔ وہ یتیم بچے تھے، ان کے والدین فوت ہو چکے تھے، تو ہم نے دیوار کو توڑا، دیوار توڑ کر اسی جگہ پر ہم نے دیوار کھڑی کر دی۔ اب بتائیں میں نے غیر شرعی کون سا کام کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اسی واقعہ کو حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بیان ہوا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے متفقہ جو محدثین کا فیصلہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ نبی تھے۔ پیدائش کا تو ذکر ہے، وفات کا ذکر نہیں ہے، وہ اس وقت کہاں ہے؟ وہ زندہ ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات ہی جانتی ہے کہاں اللہ نے اپنے اس نبی کو رکھا ہوا ہے۔ سمندروں میں رکھا ہوا ہے، آسمانوں پر رکھا ہوا ہے، پہاڑوں میں رکھا ہوا ہے، بہرحال وہ اللہ کا نبی ہے۔ بعض روایت کے مطابق یہ کہا ہے کہ وہ فرشتہ ہے، بعض نے کہا یہ ولی ہے، لیکن وہ اللہ رب العزت کے نبی ہے۔ یہ ان کی مختصر سیرت طیبہ، یہ ان کے حالات، یہ ان کی زندگی جو قرآن میں بیان ہوئی، آپ کے سامنے سورہ کہف کی روشنی میں نے بیان کر دیا۔ آئندہ موضوع جمعۃ المبارک کا زندگی رہی تو انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت طیبہ، ان کے واقعات بیان کیے جائیں گے۔ اگر میں یہاں ہوا، میرا سفر نہ ہوا، آپ سے گزارش ہے، ابھی آپ